الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلة، صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب، صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن نلت يا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم، إن نلت يا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم، بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم. ما إن مدحت محمدا بمقالتي، لكن مدحت مقالتی بمحمدی. اور زباں پر مؤمنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو لازم ہے کہ اس کے بعد ذکر چار یار آئے. ابو بکر و عمر عثمان و حیدر باغباں جب ہوں تو پھر کیوں کر نہ باغ مصطفیٰ میں ایک بہار آئے. اور اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، یعنی حسین ابن علی آل مرتضی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وصحاب محمد وازواج محمد وبارک وسلم. تمام حضرات روشی پڑھ لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر. اللہ تبارک و تعالی کی بے انتہا حمد و توصیف، سرور کائنات مفخر موجودات رحمت للعالمین مراد للمشتاقین
امام الانبیاء والمرسلین حبیب کبریا احمد مجتبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم کی ذات بابرکات پہ تو درود و سلام پا لیجیے تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم پڑھنے اور بھیجنے کے بعد محترم بزرگوں، مکرم نوجوان ساتھیوں، قابل صد عظیم و صد اکرام میری محترمہ موقرہ اور مؤدبہ اسلامی مائیوں اور بہنوں، تبرکاً قرآن کریم میں سے 2 آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ آج جمعۃ المبارک کے اجتماع کے اندر جو مسئلہ، جو موضوع، جو بیان عرض کرنا چاہتا ہوں وہ حقیقت میں امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد مبارک ہے، سبعۃ اذلہم اللہ، 7 خوش قسمت آدمی ہیں جن کو اللہ میدان قیامت کے اندر اپنے عرش معلی کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے۔ سبعۃ اذلہم اللہ یوم القیامت، میدان قیامت کے اندر جہاں لوگ اپنے عرق کے اندر غرق ہوں گے، ماں اپنے دودھ پینے پلانے والے بچے سے جدا ہوگی، خاوند اپنی بیوی کا ناواقف ہوگا، دوست ایک دوسرے کو پہچانے گی نہیں، اللہ میاں کا جلال اور قہاری لحظہ بلحظہ بڑھتی جا رہی ہوگی۔ انبیاء علیہم السلام میدان قیامت کے اندر رب سلم سلم کے جملے ارشاد فرما رہے ہوں گے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اس میدان کے اندر سبعۃ اذلہم اللہ یوم القیامہ تحت ظل عرشہ یوم لا ظل الا ظلہ، میدان قیامت کے اندر اللہ کے رحمت والے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ اس ہولناک دن کے اندر 7 آدمیوں کو اپنے عرش معلی کے سائے کے نیچے جگہ نصیب فرمائیں گے۔ حاضرین مکرم، دنیا کا عیش کوئی عیش نہیں، دنیا کی عزت آخرت کے مقابلے میں کوئی عزت نہیں، دنیا کی عیش و عشرت میدان قیامت اور جنت کی عیش کے مقابلے کے اندر صفر بھی نہیں۔ دنیا تو ہر آدمی کی گزر جاتی ہے، امیر کی بھی گزر گئی، غریب کی بھی گزر گئی، صحت مند کی بھی گزر گئی، بیمار کی بھی گزر گئی، توانا کی بھی گزر گئی، کمزور کی بھی گزر گئی۔ کامیاب انسان وہ ہے
کہ جب اس کا آخری وقت آئے دنیا سے جانے کا، حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام خوبصورت شکل میں سامنے آ کر بیٹھ جائیں اور آ کر فرمائیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، او مقدس روح، تو نے ساری زندگی خدا اور مصطفیٰ کے احکامات مانے، اب پریشانی کیا، وقت ختم ہو گیا، تیرے عزت کا تعین شروع ہو چکا ہے۔ ہماری نظر دنیا پر ہے، اللہ کے بندوں کی نظر آخرت پر ہوتی ہے۔ اور یقین جانیے آج ہم لوگ اوپر سے جو کہتے پھریں، لیکن اگر دل کو کھول کے دیکھا جائے اور دل کی بات سنی جائے تو میری نظر کے اندر کوئی آدمی خوشحال نہیں ہے، دنیا کے اندر کسی نہ کسی روگ کے اندر مبتلا ہے۔ میں اسی کام میں بیٹھا ہوں صبح سے لے کر شام تک، وہ اچھے کھاتے پیتے لوگ جن کی زندگیوں کو دیکھ کر ہم لوگ رش کرتے ہوں گے، لیکن 2 منٹ جو الگ مانگ کر وہ باتیں کرتے ہیں، دل روتا ہے کہ ان کے کیا حالات ہیں۔ میں بھی انسان ہوں، میرے بھی یہی حالات ہیں۔ سب کی بات یہ ہے کہ مطمئن دل اسی آدمی کا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جن کے دل کے اندر اللہ کی یاد بسی ہوئی ہے اور جن کی زندگیاں اللہ اور اللہ کے رسول کی زندگی اور شریعت طیبہ کے تابع ہے۔ حضرت تھانوی نے لکھا ہے کہ ایک آدمی اللہ والے سے کسی نے پوچھا سناؤ بھائی کیسی گزر رہی ہے؟ اس نے کہا بہت اچھی گزر رہی ہے۔ کہنے لگا پھر بھی؟ کہتے جی جس کی مرضی سے سارا کارخانہ کائنات چلے وہ کہاں پریشان ہو سکتا ہے؟ اس فقیر نے کہا توبہ کر، نعوذ باللہ خدائی دعویٰ کر رہا ہے، کیا یہ جہان تیری مرضی سے چل رہا ہے؟ اس نے کہا جی ہم نے اپنی مرضی اللہ کی مرضی میں فنا کر دی ہے، ہم نے اپنی مرضی اللہ کی مرضی میں فنا کر دی ہے، اب جو کچھ وہ چاہتے ہیں ہم بھی وہی چاہتے ہیں۔ ہمیں جو پریشانیاں ہوتی ہیں وہ اپنے من چاہی زندگی کے گزارنے میں ہوتی ہیں، ہم ایک کام کرنا چاہتے ہیں وہ نہ ہوا پریشان ہو گئے، ہم ایک سوچتے ہیں وہ پوری نہ ہوئی پریشان ہو جاتے ہیں، ہم نے ایک زندگی گزارنے کا نقشہ بنایا اس پر نہ چل سکے پریشان ہو گئے، ہم نے روزانہ ایک لمٹ ذہن میں طے کی کہ یہ نفع ہونا چاہیے، آج 2% کم ہو گئے پریشان ہو گئے۔ اور جس کی منشائی یہ ہو کہ وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا، اللہ کی مرضی کے سوا کچھ نہیں ہوتا، وہ کیا پریشان ہوگا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی نیک لوگوں کی صحبت بھی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قدم قدم پر اپنی رضا بھی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی اور اپنے حبیب کی اور اپنے پیارے بندوں کی محبت نصیب فرمائے، آمین۔ دنیا کی عزت کوئی عزت نہیں، عزت یہ ہے کہ میدان قیامت کے اندر عزت مل جائے۔ امام الانبیاء کا ارشاد ہے کہ بعض ایسے لوگ، توجہ سے سننا، دنیا کے اندر جن کے سلام کا جواب کوئی نہیں دیتا، وہ جا رہے ہوں ان کو کوئی پہچانتا نہیں، وہ کسی کی سفارش کریں
کوئی توجہ نہیں کرتا. آمنہ کے لال کہتے ہیں میدان قیامت کے اندر یہی لوگ اکیلے جنت میں نہیں جائیں گے، کئیوں کو اللہ کی دربار سے چھڑوا کر جنت میں لے جائیں گے. یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں لو اقسموا علی اللہ، اگر کسی کام کے ہونے کی قسم اٹھا لیں اللہ اپنا قانون بدل دیتا ہے، اپنے بندوں کی زبان کو جھوٹا نہیں کرتا. تو میرے محترم دوستو، آقا فرماتے ہیں سبعۃ اظلھم اللہ یوم القیامہ، 7 آدمی ایسے ہیں جن کو میدان قیامت کے اندر اللہ اپنے عرش معلیٰ کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے. ان کا میں مختصر ذکر کرتا ہوں صرف اس لیے سے کہ میں بھی ان صفات کو حاصل کرنے کی کوشش کروں، آپ بھی ان پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ میدان قیامت کے اندر ہمیں بھی عزت نصیب فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش معلیٰ کے سائے کے نیچے جگہ نصیب فرما دیں. امام الانبیاء سرکار دو عالم نے فرمایا سبعۃ اظلھم اللہ تحت ظل عرشہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 خوش قسمت آدمی ایسے ہیں میدان قیامت کے اندر اللہ انہیں اپنے عرش معلیٰ کے سائے کے نیچے جگہ نصیب کریں گے. یوم لا ظل الا ظلہ، اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. صحابہ کرام حیران، اللہ کے پیغمبر وہ خوش قسمت لوگ ہیں کون؟ سنیے بڑی توجہ کے ساتھ. امام الانبیاء نے فرمایا امام نادل، وہ امام جو عدل کرنے والا ہو، وہ حاکم جو عدل کرنے والا ہو، وہ بادشاہ جو عدل کرنے والا ہو. علماء نے لفظ امام کے اندر تعمیم کی ہے. ایک ہوتا ہے ملک کا امام، ایک ہے صوبے کا امام، ایک ہے ڈویژن کا امام، ایک ہے ضلع کا امام، ایک اپنی تحصیل کا بڑا، ایک اپنے تھانے کا بڑا، اپنے محلے کا بڑا، اپنی برادری کا بڑا، استاد اپنی کلاس کا بڑا، پیر اپنے مریدوں کا بڑا، باپ اپنی اولاد کا بڑا. امام الانبیاء نے فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. خبردار، اللہ نے دنیا کے اندر ہر آدمی کو ذمہ دار پیدا کیا ہے. اگر کوئی بادشاہ ہے ملک کے متعلق سوال کیا جائے گا، گورنر وزیر اعلیٰ ہے صوبے کا سوال کیا جائے گا. چلتے 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 اگر وہ خاوند ہے بیوی کا سوال کیا جائے گا، اگر وہ باپ ہے اولاد کا سوال کیا جائے گا، اگر وہ استاد ہے شاگردوں کا سوال کیا جائے گا. اور کچھ نہیں، اللہ نے 5.5 فٹ 6 فٹ کی قد دی ہے، اس کے اندر آنکھیں رکھی، آنکھوں میں دیکھنے والی قوت رکھی، زبان عطا کی بولنے والی قوت رکھی، کان عطا فرمائے سننے والی قوت رکھی، ہاتھ عطا کیے پکڑنے والی قوت رکھی، پاؤں عطا کیے چلنے والی طاقت رکھی، دل اور دماغ دیا سوچنے والی فیصلے والی طاقت رکھی. کل میدان قیامت کے اندر پوچھا جائے گا اس نظر کو تو نے کہاں استعمال کیا، زبان کے ساتھ کیا بولے، کانوں کے ساتھ کیا کچھ سنا. میرے محترم دوستو، پہلا آدمی جس کو اللہ اپنے عرش معلیٰ کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے امام عادل، وہ بڑا جو انصاف کرنے والا ہو. علماء نے عادل کا معنی لکھا ہے وہ انصاف کرنے والا جو خارجی عوارض سے بے نیاز ہو کر انصاف کرے. خارجی عوارض کا معنی
اسے علم ہے کہ اگر میں صحیح فیصلہ نہیں کروں گا میرے خلاف احتجاج ہوگا، اگر میں نے صحیح فیصلہ نہ کیا برادری مجھے ملامت کرے گی، اگر میں نے صحیح فیصلہ نہ کیا لوگ مجھے طعنہ دیں گے۔ فرمایا انصاف کرنے والا وہ ہے جو لوگوں کے طعنوں کی پرواہ کے بغیر اپنے اندر کے ضمیر کے فیصلے کے ساتھ صحیح فیصلہ کرے۔ امام عادل، امام الانبیاء کہتے ہیں یہ انصاف کرنے والا امام یہ بھی اللہ کے عرش معلیٰ کے سائے کے نیچے ہوگا۔ امت میں ایسے لوگ گزرے ہیں، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، آپ کے زمانہ مبارک کے اندر مدینہ طیبہ کے اندر زلزلہ آیا تو حضرت جناب سیدنا عمر نے اپنا درہ مبارک یوں زمین پر مارا اور فرمایا زمین کیا عمر کے اوپر انصاف نہیں کرتا؟ بس اس جملے کے بعد آج تک سرزمین مدینہ کے اندر زلزلہ نہیں آیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جو تتمہ خلافت راشدہ ہیں، جن کے دور کے اندر شیر اور بکری نے ایک ہی گھاٹ سے پانی پیا ہے، یہ بڑے حضرت عمر کا واقعہ نہیں، عمر بن خطاب کا، یہ عمر بن عبدالعزیز کا واقعہ ہے۔ لکھا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور کے اندر قحط پڑ گیا، بارش نہیں آ رہی، علاقے کے سردار آپ کی خدمت کے اندر آئے اور آ کر گزارش کی کہ امیر المومنین قحط ہے، کھانے پینے کو کچھ نہیں، لوگ پریشان ہیں، اگر بیت المال کے اندر کچھ پڑا ہوا ہے ہمیں عطا فرمائیں تاکہ ہم جا کر اپنے اپنے قبائل کے اندر پیسے تقسیم کریں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بیت المال کے دروازے کھول دیے اور کہا کہ جاؤ جتنی تمہیں ضرورت ہے وہ لے لو۔ یہ واقعہ علامہ دمیری نے حیات الحیوان میں لکھا ہے۔ دروازے کھول دیے، جو تمہیں ضرورت ہے لے لو۔ ہر ایک نے اپنی اپنی ضرورت کے مطابق لیا۔ توجہ سے سننا، جب وہ جانے لگے سردار علاقے کے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بلایا اور فرمایا بھائی میں نے تو تمہارا کام کر دیا، تم بھی تو میرا کام کرو۔ انہوں نے کہا حضرت آپ کا کام کیا ہے؟ آپ نے تو ہمارا کام کر دیا، پیسے دے دیے، ہم لے کر جا رہے ہیں، جناب کا کیا کام ہے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ میرا کام یہ ہے کہ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ میدان قیامت کے اندر مجھے شرمندہ نہ کرے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ساری تا بابا کچھ تلے رہے تھے، نماز ساجا کا روزے چکاون دے ہونے نال بہانے سچیں دے بیٹھے ہیں، زکات ختم کرنے واسطے پتہ نہیں کتنے ہیلے کرنے ہیں جی، حج کرنے ہیں جو لوگ آخر جو ماشاءاللہ حاجیے وقت سے بیٹا میں پہلے حج سے جنا گیا ہم اے گال ایویں صحیح تاکہ پتہ لگے دو چار حج کی تھی ودے۔ عمر بن عبدالعزیز تتمہ خلافت راشدہ جس کے دور کے اندر خلفائے راشدین کے دور کی یاد تازہ ہوئی تھی، جس کے دور کے اندر شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ سے پانی پی رہے ہیں، وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ تم میرے لیے دعا کرو کہ کل میدان قیامت کے اندر اللہ مجھے شرمندہ نہ کرے۔ سچی بات یہ ہے کہ جتنا کسی کا قرب اللہ کے ساتھ بڑھتا جاتا ہے اتنی اس کی خشیت اور ڈر اللہ کی ذات کا بڑھتا جاتا ہے اس کے دل کے اندر۔ ہمارا چونکہ تعلق نہیں ہے، ڈر بھی نہیں ہے۔ پیر صاحب آدھے مرید ہیں مجھے میرے کے لیے دعا کرا ہے تو خود آپ تکڑا دے دیتے ہیں دعا کرنے واسطے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو جہاد کے لیے روانہ فرما رہے ہیں، وہ گھوڑے پر سوار ہے، امام الانبیاء پیدل چل رہے ہیں گھوڑے کے ساتھ ساتھ۔
کہتا یا رسول اللہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں سوار ہوں اور جناب پیدل ہے، پھر میرا حکم ہے تو سوار رہے، ایک عظیم سفر پر جا رہا ہے، اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے جا رہا ہے، تو سوار ہو میں پیدل چلوں گا۔ کیا تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ اللہ کے راستے کی مٹی میرے قدموں پر لگے؟ اور پھر حضور نے فرمایا میرے بھائی مجھے اپنی دعاؤں کے اندر بھولنا نہیں، مجھے دعاؤں کے اندر شریک رکھنا۔ یہ اللہ کے پیغمبر اپنے صحابی کو فرما رہے ہیں۔ اس لیے ایک دوسرے کو دعا کا کہنا چاہیے۔ اگر مرید اپنے پیر صاحب کو کہتے تو پیر کا بھی حق ہے مرید کو کہے کہ بھائی ہمارے لیے بھی دعا کیا کریں۔ مجھے یاد ہے ہمارے شہر کے بڑے استاد حضرت مولانا قاری رحیم الدین صاحب رحمت اللہ علیہ جو حکیم انوار صاحب کے والد صاحب تھے، میں نے قرآن کریم نازلہ ان کے پاس پڑھا تھا، آخر عمر میں شہر میں جہاں بھی ملتے مجھے فرماتے بس حسن خاتمہ کی دعا کرنا، جہاں بھی ملتے یہ جملہ فرماتے السلام علیکم وعلیکم السلام، کیا حال ہے بیٹا؟ الحمدللہ، فرماتے حسن خاتمہ کی دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ خاتمہ علی ایمان فرماتے۔ آذان سنتے رہتے ہو، آذان کے بعد ایک دعا ہے پڑھتے رہتے ہو نا، اللہم رب ھذی الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ، آگے کیا لفظ ہیں؟ آت محمد الوسیلۃ والفضیلۃ، ہم حضور کے لیے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ رحمت کائنات کو مقام وسیلہ نصیب فرما اور مقام فضیلہ نصیب فرما۔ یعنی دعا اتنی بڑی اہم چیز ہے کہ امت کا بھی حق ہے وہ اپنے پیغمبر کے لیے دعا کرے۔ نبی تو ویسے رو رو کے زندگی بھر امت کے لیے دعائیں فرماتا رہا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ تمہارا کام تو میں نے کر دیا، میرے لیے بھی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میدان قیامت کے اندر مجھے شرمندہ نہ فرمائے۔ علماء کرام لکھتے آنے والے سب سردار پروردگار عالم کی دربار کے اندر ہاتھ کھڑے کرتے ہیں، اللہ مہربانی کر عمر بن عبدالعزیز کے حال پہ رحم کر، اللہ یہ تیرا نیک بندہ ہے، رعایا کے اوپر رحم کرنے والا ہے، تو بھی مہربانی کا معاملہ فرما۔ اللہ عمر بن عبدالعزیز کو میدان قیامت کے اندر شرمندہ نہ کرنا۔ علامہ دمیری لکھتے ہیں دعا مانگ رہے ہیں تمام لوگ، نہ کوئی بادل نہ کوئی ہوا، جھوڑ دی قطری کوئی نہیں، بادل کا نام و نشان نہیں، آسمان سے ایک برف کا ٹکڑا گرا، زمین پر آ کر دو ٹکڑے ہو گیا، اس کے اندر سے ایک کاغذ نکلا، کاغذ میں لکھا ہوا تھا یہ خط ہے رب جبار کی طرف سے اپنے بندے عمر بن عبدالعزیز کی طرف، میں تیرا اللہ تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ میدان قیامت کے اندر میں تجھے شرمندہ نہیں کروں گا، میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ میدان قیامت کے اندر تجھے شرمندہ نہیں کروں گا۔ آمنہ کے لال کہتے ہیں سبات 7 آدمی جن کو اللہ عرش معلیٰ کے سائے کے نیچے میدان قیامت کے اندر جگہ دیں گے، ان میں سے پہلا آدمی امام عادل جس کو اللہ حاکم بنائے اور وہ قوم کے ساتھ انصاف کرے۔ سرکار دو عالم نے فرمایا دوسرا آدمی رجل دعت ہو امرات، وہ آدمی جس کو کسی عورت نے گناہ کی دعوت دی، عام عورت نہیں، حسب اور نسب والی، حسن و جمال کی پہ کر گناہ کی دعوت دیتی ہے، دیکھنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، لیکن وہ بندہ کہتا ہے معاذ اللہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، گناہ کے قریب نہیں آتا۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس آدمی کو بھی میدان قیامت کے اندر اپنے عرش معلیٰ کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے۔ چاہتا ہوں میں 7 آدمیوں کا نام لوں،
مگر جمعے کا ٹائم بڑا مختصر ہوتا ہے۔ میرے دوستو، جب سیاہ جوان جواب دے جائے، داڑھی کے بال سفید ہو جائیں، سر کانپے، ہاتھ لڑکھڑائیں، گھٹنوں کے اندر طاقت نہ ہو، اٹھتے بیٹھتے تکلیف ہوتی ہو، اگر تم کسی کی طرف میلی نظر سے دیکھتے ہو، سامنے سے لوگ لعنت کرتے ہیں، پھٹکار کرتے ہیں، اس وقت کوئی کہے جناب میری توبہ ہے، توبہ کا کیا مزہ؟ توبہ کا مزہ یہ ہے جوانی جوبن پر ہو، حسن و جمال شباب پر ہو، صحت ساز دیتی ہو، گناہ کرنے پر قدرت ہو، اور پھر کہے معاذ اللہ۔ اللہ والے نے کیا خوب کہا، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم بے شود پرہیزگار۔ جوانی میں توبہ کرنا نبیوں کا شیوا ہے، بڑھاپے کے وقت کے اندر تو بھیڑیا کے جب دانت گر جائیں وہ بھی فقیر اور مسکین بن کر ایک طرف بیٹھا رہتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے دروازے بند ہیں، دیکھنے والا کوئی نہیں، حسن و جمال کی پہ کر زلیخا سامنے ہے۔ اللہ کے نبی جناب یوسف علیہ السلام اندر موجود ہیں، تمام تالے لگے ہوئے ہیں، قصہ نہیں، واقعہ نہیں، تاریخ قلمکار کی قلم کا شاخسانہ نہیں، اللہ کا قرآن ہے۔ زلیخا کہہ لگی ہئی تلک، یوسف میرا غلط ارادہ پورا کرو، فوراً جواب دیتے ہیں معاذ اللہ، زلیخا میں سے کام کرنے والا نہیں، نمک حرام نہیں۔ بعض علماء نے لکھا جب پیغمبر نے یہ جواب دیا، سامنے زلیخا کا بت پڑا ہوا تھا، پتھر کا تراشا ہوا، اس نے جلدی جلدی دوپٹہ اتار کر بت کے منہ پہ ڈال دیا اور کہنے لگی یوسف شاید میرے معبود سے شرم کر رہا ہو، اب آ جا، منہ پر میں کپڑا ڈال چکی ہوں، وہ نہیں دیکھ رہا، میرا غلط ارادہ پورا کر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب یہ جملے کہے غیرت نبوت جوش میں آئی، فرمایا زلیخا جو تیرا معبود ہے وہ کپڑے کے پار نہیں دیکھتا، اور جو میرا معبود ہے وہ دلوں کے رازوں کو جاننے والا ہے۔ محبت سے کہے دل کے رازوں کو جاننے والا کون؟ دل کے رازوں کو جاننے والا کون؟ جب تم دو ہوتے ہو تیسرا کون؟ جب تم تین ہوتے ہو چوتھا کون؟ جب تم چار ہوتے ہو پانچواں کون؟ اے نوجوانوں، اگر 12 سال کا بچہ تمہیں دیکھ لے، گناہ سے کتراتے ہو کہ بچہ دیکھ رہا ہے، اس ارحم الراحمین اور قادر مطلق کی نظر سے تم کہاں اوجھل ہو سکتے ہو؟ اللہ دیکھ رہے ہیں پھر بھی ہم گناہ کر رہے ہیں یا گناہ کے دوائی اسباب کے اندر مبتلا ہیں؟ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، جہاں چلے جاؤ اللہ فرماتے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جب تمہارا منہ نیچے ہوتا ہے، آنکھ کے کونے کے ساتھ غیر عورت کو تم دیکھ رہے ہوتے ہو، قرآن کہتا ہے یعلم خائنۃ الاعین، او میرا بندہ تو لوگوں سے چھپا بیٹھا ہے، میں تو تیری آنکھ کی چوری کو دیکھ رہا ہوں، تو چوری کر رہا ہے۔ محبت سے بولے عالم الغیب کون؟ دل کے رازوں کو جاننے والا کون؟ غیب سے آواز آتی ہے وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم فرماتے رجل ذات ہو امرأۃ
وہ آدمی جس کو کسی عورت نے گناہ کی دعوت دی، بازاری عورت نہیں، عام عورت نہیں، خاندان کی عورت، بڑی عورت، حسن و جمال کی پہ کر وہ گناہ کی دعوت دیتی ہے، اور میرا بندہ کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں اسے بھی میں عرش معلیٰ کے سائے کے نیچے جگہ دوں گا۔ واقعہ کر رہا تھا، یوسف علیہ السلام نے معاذ اللہ کہا، نظر آسمان کی طرف، پروردگار عالم بنے گا کیا؟ دروازے بند ہیں، چابی غیر عورت کی جیب کے اندر۔ اللہ تو میری عزت و عصمت کو جانتا ہے، اگر میں چابی لینے کی غرض سے غیر کو ہاتھ لگاؤں میری عزت والی چادر داغدار ہو جائے گی۔ رحمت سے جواب ملتا ہے میرا پیغمبر، اگر سر پہ تاج نبوت رکھنے پر قادر ہوں پھر لاج نبوت رکھنے پر بھی قادر ہوں۔ چلو دروازے کی طرف، اللہ دروازے بند ہیں، چابیاں زلیخا کی جیب کے اندر ہیں، پھر میں چلنا تیرا کام، بغیر چابیوں کے تالے کھلوا کے پہلی منزل پہ پہنچانا اللہ کا کام۔ سامنے گئے حضرت جناب یوسف علیہ السلام، الفیا سیدہا لدى الباب، سامنے عزیز مصر کھڑا ہے۔ عورت بڑی مکار ہوتی ہے عام طور پر، جلدی جلدی پینترا بدلا اور کہنے لگی ما جزاء من اراد بأہلک سوءا، او عزیز مصر جو تیرے گھر کے ساتھ غلط ارادہ کرے اس کی سزا کیا ہے؟ توجہ میری طرف، اگر خدا کے ڈر سے بچو تو اللہ تیری حفاظت کرتے ہیں، لاج رکھتے ہیں، ہاتھ پکڑتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں۔ اور اب کہتی ہے ما جزاء من اراد بأہلک سوءا، قرآن پڑھ رہا ہوں، عزیز مصر جو تیرے گھر کے ساتھ برا ارادہ کرے سزا کیا ہے؟ ابھی کچھ نہیں بولا عزیز مصر، دیکھا یوسف کی طرف، حضرت یوسف نے بڑی معصومیت کے ساتھ ایک ہی جواب دیا، عزیز مصر میں نمک حرامی نمک حلال ہوں، میں نے تیرے گھر کا نمک کھایا ہے، میں یہ کام سوچ ہی نہیں سکتا۔ نہ گواہ مریم کے، نہ گواہ یوسف کے پاس علیہ السلام، نہ گواہ زلیخا کے پاس۔ اٹھاؤ قرآن سورۃ یوسف کو، اللہ کا قرآن کہتا ہے شاہد شاہد من اہلہا، بچہ بول پڑا، عزیز مصر گھبرانا، زلیخا کے قمیص کو دیکھ، آگے سے پھٹا ہوا ہے یا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے؟ اگر آگے سے پھٹا ہوا ہے، اگر آگے سے پھٹا ہوا ہے، حضرت یوسف کے قمیص کو دیکھ، آگے سے پھٹا ہوا ہے یا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے؟ اگر آگے سے پھٹا ہوا ہے تو پھر مجرم یوسف ہاتھ آگے بڑھایا ہوگا، اس نے مزاحمت کی ہوگی، اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹا ہوا ہے، مجرم زلیخا یوسف دوڑے ہوں گے، اس نے پیچھے سے پکڑنے کی کوشش کی ہوگی، قمیص پھٹ گیا ہوگا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، جب عزیز مصر نے دیکھا پیغمبر کی قمیص پیچھے سے پڑی ہوئی تھی، اللہ نے گھر کے بچے سے حضرت یوسف کی پاک دامی بیان کروا دی۔ میرے آقا فرماتے ہیں وہ آدمی جو زنا سے بچ جائے اسے بھی اللہ اپنے عرش معلیٰ کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے۔ تیسرا بندہ رجل شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت کے اندر گزر رہی ہے۔
جوانی میں عبادت. ایسے خوش قسمت بچے دیکھے ہیں جوانی میں تہجد نصیب، جوانی میں قرآن کریم کی تلاوت نصیب، مدرسوں سے ہٹ کر، خانقاہوں سے ہٹ کر، کالج کے ماحول کے اندر، یونیورسٹی کے ماحول کے اندر دیکھا گیا ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جس پر ہو جائے. جوانی کے اندر برے ماحول میں رہتے ہوئے اللہ تعالی نے ان کو برائی سے محفوظ رکھا ہے. لیکن اتنی بات ضرور عرض کرتا ہوں کہ وہ ہمارا نوجوان جو ایک برے ماحول میں رہنے کے باوجود برائی سے بچا ہوا ہوگا، اگر تھوڑا اس کے پیچھے دیکھو گے تو اس کا کسی اللہ والے کے ساتھ تعلق ضرور ہوگا. اسی تعلق اور کنیکشن کی وجہ سے وہ گناہ کے ماحول میں رہنے کے باوجود گناہ سے بچا ہوگا. آج ضروری ہے ہمارے لیے جہاں بے حیائی، عریانی، فحاشی، زناکاری نوجوانوں کو نعوذ باللہ من ذالک قدم قدم پر برگلا نہیں رہی، پھانس رہی ہے. ایسے حالات کے اندر ضرورت ہے کہ نوجوان اپنا تعلق کسی اللہ والے کے ساتھ جوڑیں، وقتاً فوقتاً کی خدمت کے اندر آ کر واعظ و نصیحت سنیں اور عمل کریں. اگر کوئی دل کے اندر ایسی تکلیف پیدا ہو رہی ہے ان کو بتائیں کہ ہمارے اندر یہ غلطی شروع ہو گئی ہے، تاکہ وہ دعا کے ذریعے یا وظیفے کے ذریعے اس بیماری کو ختم کرنے کی 100% کوشش کریں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ فرماتے ایماندارو اللہ سے ڈرو. اللہ وہ تیرا ڈر کیسے آئے گا؟ فرمایا کونوا مع الصادقین، میرے نیک لوگوں کے ساتھ تعلق قائم کرو، تمہارے دل کے اندر رب کا ڈر پیدا ہو جائے گا. انشاءاللہ العزیز بقیہ مضمون آئندہ جمعہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.